بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث، نویں حدیث، دوسرا حصہ، چوتھی فصل، نفاق کی بعض قسموں کا بیان۔ اے عزیز، جان لو نفاق اور دو روئی اور دو زبانی کا ایک درجہ تو خود خداوند عالم کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان اپنے حقیقی ولی نعمت اور مالک الملوک کے ساتھ نفاق برتتا ہے۔ ہم لوگ اس دنیا میں اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، لیکن اس سے غافل ہیں اور جہالت و نادانی کے دبیز پردے، نفس پرستی، حب دنیا و خود غرضی و تاریکی کے موٹے حجاب اس طرح ہم کو چھپائے ہوئے ہیں کہ کشف اسرار، رفع حجاب اور عالم طبیعت سے کوچ اور دار غرور سے رخت سفر باندھنے اور اس غفلت انگیز زندگی کے خاتمے سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہونا بعید معلوم ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ طبیعت کے نشے اور ہوا و ہوس کی مستی نے ہم کو اسیر کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے تمام برائیاں، برے اخلاق و اعمال اور فاسد طور طریقے ہماری نظر میں خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم خواب سے بیدار ہوں گے اور اس مستی و غفلت سے ہوش میں آئیں گے تو موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ منافقوں اور دو چہرے اور دو زبانوں والوں کے گروہ میں شمار ہو کر دو آتشین زبانوں اور دو بری صورتوں کے ساتھ محشور ہوں گے، اور چاہے جتنی فریاد کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب ارجعون، خدایا مجھے دنیا میں واپس بھیج دو، جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں۔ یہ دو روئی ایسی ہے جیسی ہم اور آپ تمام عمر کلمہ توحید کا اظہار کرتے ہیں، اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اپنی اپنی خواہش کے مطابق خدا کی محبت و محبوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی خواہشات کے مطابق مختلف دعوے کرتا ہے۔ اگر عوام الناس میں سے ہیں تو اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یا پھر زہد و خلوص کا یقین دلاتے ہیں، اور اگر اہل علم و فقہا میں سے ہیں تو اپنے کمال اخلاص کا دعویٰ کرتے ہیں اور خلافت و ولایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادعا کرتے ہیں، اور رسول خدا کے اس قول اللہم رحم خلفائی، پروردگار میرے خلفاء پر رحم فرما، اور صاحب الامر روحی لہ الفدا کے اس قول انہم حجتی، یہ علماء تمہارے اوپر میری طرف سے حجت ہیں، نیز دیگر ائمہ ہدیٰ کے ان اقوال سے جو علماء و فقہا کی شان میں کہے گئے ہیں تمسک کرتے ہیں، اور اگر علوم عقلیہ کے جاننے والوں میں سے ہیں تو اپنے ایمان کے حقیقی و برہانی ہونے کے مدعی ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کا مالک سمجھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ناقص العلم اور ناقص الایمان شمار کرتے ہیں، اور آیات قرآنی و احادیث شریفہ کو اپنی شان میں نازل شدہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم اہل عرفان و تصوف میں سے ہیں تو عرفان، جذب، عشق، فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور ولایت امر کے مدعی ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے جتنے بھی دلچسپ الفاظ ہیں سب کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر شخص اور ہر گروہ زبان قال اور ظہور حال سے اپنے لیے کسی نہ کسی درجے کا دعویٰ کرتا ہے اور رائج الوقت حقیقت کی نمائش کرتا ہے۔ اب اگر یہ ظاہر باطن کے موافق ہوا اور یہ عیان حقیقت سر کے مطابق ہوا اور وہ اپنے دعوے میں اور سچ بولنے والا اور سچا ثابت ہوا، اور اس کو اور تمام ارباب نعمت کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں، ورنہ اگر وہ مصنف کی طرح روسیاہ اور بدصورت ہوا تو اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ منافقوں کے زمرے میں اور دو چہروں اور دو زبانوں کے گروہ میں ہے۔ اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے۔ جب تک وقت ہاتھ سے نہیں گیا ہے اپنی بدبختی اور اپنی ذلت و رسوائی کے دن کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اے میرے عزیز، اسلام کے دعوے دار دوست، کافی کی حدیث شریف میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، وہ شخص مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب سوچئے ہم کو اور آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ جتنی ہم میں طاقت ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنا جائز سمجھتے ہیں، ان کو ایذا دینے اور ان پر ظلم کرنے سے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اگر اپنے ہاتھوں سے اذیت نہیں پہنچا سکتے تو ان کی موجودگی میں تیغ زبان سے، ورنہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے رازوں کو فاش کرتے اور ان کے عیوب پر پڑے ہوئے پردوں کو چاک کرتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ پس جب ہمارے ہاتھوں اور زبانوں سے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو ہمارا اسلام کا دعویٰ حقیقت کے خلاف ہے،
ہمارا دل ہمارے ظاہر کے مخالف ہے، اس لیے ہم منافقوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اے ایمان و خضوع قلب کے دعوے دار، اگر تم بارگاہ ذوالجلال میں کلمہ توحید پر ایمان رکھتے ہو اور تمہارا دل یکتا پرست ہے اور ایک ہی خدا کا طالب ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے الوہیت کا قائل نہیں ہے، اگر تمہارا ظاہر باطن کے موافق اور باطن تمہارے دعوے کے مطابق ہے، تو پھر اہل دنیا کے لیے تمہارے دل میں اتنا خضوع خشوع کیوں ہے؟ تم اہل دنیا کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ تم ان کو اس عالم میں اثر انداز سمجھتے ہو اور ان کے ارادے کو نافذ جانتے ہو، زر و زور کو مؤثر خیال کرتے ہو۔ اس کائنات میں جس چیز کو تم مؤثر اور کارگر نہیں سمجھتے وہ صرف ارادہ باری تعالیٰ ہے۔ تم تمام اسباب ظاہری کے سامنے سرنگوں ہو مگر مؤثر حقیقی اور تمام اسباب کے مسبب سے غافل ہو۔ ان تمام باتوں کے باوجود کلمہ توحید کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یقیناً تم بھی مومنین کی فہرست سے خارج اور منافقین اور دو زبان والوں کے ساتھ محشور ہوگے۔ اے زہد و اخلاص کے دعوے دار، اگر تم واقعی مخلص ہو اور خدا اور اس کے دار کرامت کے لیے تم دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرتے ہو، تو پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب لوگ تمہاری مدح و ثنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بہت نیک اور پارسا ہیں تو تم خوش ہوتے ہو، اپنے دل میں ناز و نخرے کرتے ہو، اہل دنیا کی ہم نشینی اور اس کی رنگینیوں پر جان دیتے ہو، غرباء و مساکین سے فرار کرتے ہو؟ ایسی صورت میں تم سمجھ لو کہ تمہارا زہد و اخلاص حقیقی نہیں ہے، دنیا سے زہد صرف اس لیے کرتے ہو، تمہارا دل حق کے لیے خالص نہیں ہے، تم اپنے دعوے میں جھوٹے اور تم منافق ہو۔ اے ولی اللہ کی طرف سے ولایت اور رسول خدا کی طرف سے خلافت کے دعوے دار، اگر تم کتاب احتجاج میں نقل شدہ حدیث کے مطابق ہو کہ صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لہوائه مطیعا لامر مولاه، یعنی فقیہ کو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، خواہشات نفس کا مخالف اور اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر تم اپنے آپ کو شجر ولایت اور رسالت کا پتا سمجھتے ہو اور دنیا کی طرف مائل نہیں ہو اور بادشاہوں اور امیروں سے تقرب کے خواہاں نہیں ہو، غریبوں کی ہم نشینی کو عیب نہیں سمجھتے ہو، تب تو تم اسم بمسمہ ہو اور لوگوں کے درمیان خدا کی حجت ہو، ورنہ تم علماء سوء میں سے ہوگے، گروہ منافقین میں سے ہو اور دیگر وہ گروہ جن کا ذکر ہو چکا ان سے بھی بدتر ہو، اور تمہارا عمل خراب تر اور تمہاری دنیا تباہ تر ہے، اس لیے کہ علماء پر خدا کی حجت زیادہ مکمل ہوتی ہے۔ اے حکمت الہی اور حقیقتوں اور مبدأ و معاد کا علم رکھنے کے دعوے دار، اگر تم حقائق کا علم رکھتے ہو، اسباب و مسببات کے ارتباط کا علم رکھتے ہو، اگر واقعی برزخی صورتوں اور بہشت و دوزخ کے حالات سے باخبر ہو، تو تم کو ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وقت عالم باقی کی تعمیر میں مشغول رہنا چاہیے اور اس دنیا اور اس کی لذتوں سے فرار کرنا چاہیے۔ تم تو جانتے ہو کہ کتنی مصیبتیں درپیش ہیں، کتنی تاریکیاں اور کتنے ناقابل برداشت عذاب سامنے ہیں، پھر تم الفاظ و مفاہیم کے حجاب سے کیوں باہر قدم نہیں نکالتے اور دلائل و براہین حکمت نے تمہارے دل میں مکھی کے پر کے برابر بھی اثر کیوں نہیں ڈالا؟ ایسی صورت میں جان لو کہ تم مومنین کے زمرے سے خارج اور حکماء کی فہرست سے باہر ہو اور منافقین کی صفوں میں محشور ہو۔ وائے ہو اس شخص پر کہ جس نے اپنی پوری عمر اور ساری ہمت علوم ما بعد الطبیعات کے حصول میں صرف کر دی ہو، لیکن طبعی زندگی کے نشے نے کم از کم ایک حقیقت کو بھی اس کے دل میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اے عشق و فنا، جذب و سلوک اور معرفت کے دعوے دار، اگر تو واقعی اللہ والوں اور اصحاب قلوب اور نیک کام کرنے والوں میں سے ہو تو ہنیّن لکا، تم کو مبارک ہو، مگر تیری بے ہوشی کے عالم میں کی ہوئی باتیں، تیری رنگ آمیزیاں، تیرے بڑے بلند بانگ دعوے، یہ سب چیزیں حب نفس اور وسوسہ شیطان کی نشانیاں ہیں۔ خدا سے محبت و جذبہ عشق کے دعوے کے خلاف ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، تم اگر واقعی اولیاء حق اور محبین و مجذوبین میں سے ہو، خدا اس کو جانتا ہے۔ لوگوں سے اس قدر اظہار مقام و مرتبہ نہ کرو، بندگان خدا کے کمزور دلوں کو ان کے خالق کی طرف سے ہٹا کر
اس کو مخلوق کی طرف متوجہ نہ کرو۔ بندگان الہی کے دل خدا کا گھر ہیں، ان کو ان سے غصب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ جان لو کہ یہ بندے خدا کو عزیز ہیں، ان کے دلوں کی بڑی قیمت ہے، ان کو محبت خدا میں صرف ہونا چاہیے۔ خانہ خدا سے مت کھیلو، اس کے ناموس پر دست درازی نہ کرو۔ فَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، بے شک گھر کا ایک مالک ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے تو تیرا شمار منافقین میں سے ہے۔ خیر چھوڑو، اس سے زیادہ طول کلام مجھ جیسے گناہ گار کے لیے مناسب نہیں۔ اے راقم الحروف کے نفس لئیم، تو کہتا ہے کہ روز سیاہ کے لیے کوئی فکر کرنی چاہیے اور اس بدبختی سے اپنے آپ کو نجات دلانا چاہیے۔ اگر تو سچ کہتا ہے اور تیرا دل تیری زبان کے ساتھ ہے اور تیرا ظاہر و باطن ایک ہے تو پھر تو اتنا غافل کیوں ہے؟ تیرا دل اتنا سیاہ کیوں ہے؟ نفسانی خواہشات تیرے اوپر غالب کیوں ہیں؟ موت کے سفر پر خطر سے تو کیوں بالکل بے فکر ہے؟ تیری عمر گزر گئی، ہوا و ہوس سے تو دستبردار ہونے پر تیار نہیں ہے۔ پوری عمر شہوات و غفلت و بدبختی میں گزار دی، عنقریب موت آ جائے گی اور تجھ کو تیرے برے اعمال و اخلاق میں گرفتار کر لے گی۔ تو ایک واعظ غیر متعزہ ہے اور منافقین کے زمرے میں شامل ہے۔ خطرہ تو اس بات کا ہے کہ اگر تو اسی حال میں مر جائے تو آگ کی 2 زبانوں اور آگ کے 2 چہروں کے ساتھ محشور ہوگا۔ پروردگارا، ہم کو اس طویل خواب سے بیدار کر دے، مستی اور بے خودی سے ہوشیار کر دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے، ہماری حالت پر رحم فرما۔ ہم اس میدان کے مرد نہیں ہیں، تو خود ہی ہماری دستگیری فرما۔ شیطان کے چنگل اور ہوائے نفس کے پنجے سے نجات دے، بحق اولیاء ایک و آلہ الطاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔